بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں بغداد علم و حکمت کا مرکز تھا۔ اسلام کے دشمن یہودیوں نے اسلام کو نظریاتی طور پر کمزور کرنے کے لیے بظاہر لاجواب کر دینے والے 3 سوالات دے کر ایک ایسے آدمی کو اسلامی دنیا میں بھیجا جو اعلیٰ طبقے تک رسائی رکھتا تھا اور بہترین اور مقررانہ صلاحیتوں اور باروب شخصیت اور آواز کا حامل تھا۔ اس شخص نے بغداد آ کر ایک ایسی بڑی مسجد کا انتخاب کیا جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکتے تھے اور زیادہ سے زیادہ سامعین اس سے مل سکتے تھے، اور پھر اس نے مسجد میں موجود نمازیوں کے سامنے اپنا پہلا سوال رکھا کہ خدا سے پہلے زمین پر کیا تھا، جس کا جواب نہ تو عام آدمی دے سکا اور نہ ہی بڑے بڑے علماء کرام اس سوال کا جواب دے سکے۔ اس کے بعد اس نے مختلف مساجد میں جا کر یہ فتنہ پھیلایا، اور پھر اس نے مدارس کا رخ کیا اور ہر کسی کو لاجواب کرتا گیا۔ علماء کرام حیران بھی تھے اور پریشان بھی، لیکن ان کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ اس دوران اس سازشی اور چالاک یہودی کی شہرت شاہی دربار تک بھی پہنچ چکی تھی۔ یہودی نے درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہوئے دربار خلافت تک بھی رسائی حاصل کر لی اور شاہی علماء دین کو چیلنج کرتے ہوئے اس سوال کا جواب مانگا، لیکن بدقسمتی سے کوئی عالم دین اس کے سامنے لب کشائی نہ کر سکا۔ ناظرین، خلیفہ عبد الملک بن مروان جو کہ خود ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کو اس واقعے کا بہت رنج تھا۔ انہوں نے اس یہودی کو دربار خلافت میں بطور شاہی مہمان ٹھہرنے کی اجازت دی اور کہا کہ تمہارے اس قیام کے دوران میں تمہارے 3 سوالوں کے جواب دوں گا۔ یہودی شاید یہی چاہتا تھا۔ اس نے شاہی دعوت قبول کر لی۔ خلیفہ وقت نے ایسے علماء کی تلاش کا حکم دے دیا جو اس کے سوالات کے جوابات دینے کے متحمل ہو سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی عالم اس کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا، اور ایک کے بعد ایک تمام علماء شکست خوردہ انداز میں سر جھکائے واپس چلے گئے۔ خلیفہ عبد الملک اگرچہ تکلیف میں تھے لیکن مایوس نہ ہوئے، اور بالآخر ایک دن ایک درباری وزیر نے انہیں کہا کہ جہاں پناہ اگر کوفے کے ایک نوجوان عالم کو طلب کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس یہودی کو لاجواب کر دے گا۔ خلیفہ عبد الملک مذکورہ آدمی کی عمر جان کر کافی پریشان ہوئے کہ اس قدر جاندیدہ علماء جن سوالوں کے جواب نہ دے سکے، ان کا جواب ایک نوجوان کیا دے گا۔ اس نے نیم دلی سے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے بھی آزما لو۔ عزیز دوستوں، اب شاہی اہلکاروں کو کوفہ روانہ کر دیا گیا، جنہوں نے اس نوجوان کے دروازے پر دستک دی اور سارا ماجرا بیان کیا۔ تو وہ نوجوان اپنی والدہ محترمہ اور اپنے محترم استاد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر دربار شاہی پہنچا، اور وہ مارکا جس نے اسلامی دنیا اور خاص طور پر خلیفہ وقت کی نیندیں اڑا رکھی تھی، اس کو سر کرنے کے لیے اگلے دن دربار سجایا گیا۔ ناظرین، اب وہ قابل دید وقت آ چکا تھا جب وہ یہودی انتہائی تکبرانہ انداز کے ساتھ خلیفہ کے ساتھ کرسی پر براجمان ہوا، اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد نورانی چہرے کا حامل وہ نوجوان چپکے سے درباریوں میں آ کر بیٹھ گیا، اور خلیفہ نے روایت کے مطابق سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس یہودی نے اپنے مخصوص متکبرانہ لہجے اور باروب آواز میں کہا کہ بتاؤ، خدا سے پہلے کیا تھا؟ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس نوجوان نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ تم مانگنے والے ہو جبکہ میں دینے والا، اور ساتھ ہی خلیفہ سے درخواست کی کہ دینے والے کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے میری نشست کو اس کے ساتھ بدلنے کا حکم دیں۔ خلیفہ نے نہ صرف خوش ہو کر اس یہودی کو عام درباریوں میں جا کر بیٹھنے کا حکم دیا اور اس نوجوان کو اس کی نشست سونپ دی، بلکہ اس کے لہجے کے اعتماد کی بدولت ان کی امید بھی بڑھانے لگی۔ بہرحال ناظرین، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے بتایا جائے کہ خدا سے پہلے کیا تھا۔ تو جواب میں اس نوجوان نے انتہائی اطمینان سے فرمایا کہ اعداد و شمار کرو، تو اس نے گنتی گننا شروع کر دی۔ نوجوان نے اسے ٹوکا اور فرمایا صحیح شمار کرو۔ اس نے دوبارہ گنتی شروع کی، لیکن نوجوان نے اسے درستگی کا حکم دیا، جس پر اس نے اکتا کر کہا اور کس طرح شمار کروں؟ نوجوان نے کہا 1 سے پہلے شمار کر۔ یہودی نے کہا 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو نوجوان نے ہنس کر کہا
ایک سے پہلے پوچھنے والا بے معنی سوال کیوں کرتے ہو؟ اس موقع پر خلیفہ وقت اور درباریوں کی خوشی دیدنی تھی۔ خلیفہ نے دوسرے سوال کا حکم دیا تو یہودی نے سوال پوچھا کہ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ نوجوان نے چند گھڑی توقف کیا اور حکم دیا کہ شمع لائی جائے، جس کو جلانے کے بعد یہودی سے سوال کیا کہ مجھے اس کی روشنی کا رخ متعین کر کے دو، جس کے جواب میں اس نے کمزور لہجے میں کہا کہ یہ ممکن نہیں۔ تو نوجوان نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت بھی ایک نور ہے جس کے رخ کا تعین بھی ممکن نہیں، اور تم یہ جاننے کے باوجود بے معنی سوال کر رہے ہو۔ اس موقع پر یہودی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے بے دلی سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ نوجوان نے ہنس کر کہا کہ وہ ایک جاندیدہ دماغ کے حامل یہودی شخص کو ایک نوجوان کے سامنے شرمندہ کر رہا ہے، جس پر دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یوں یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ ناظرین، کیا آپ معزز احباب جانتے ہیں کہ وہ نوجوان کون تھا؟ وہ نوجوان حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ بعد میں امام ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ہی آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے گرد و نواح اور رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔